بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں معانی الاخبار کے، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق، اور یہ ہے پارٹ نمبر 13، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 30 کہ جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی علیہ السلام کے لیے یہ قول کہ تم مجھ سے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے معنی ہم نے اس کے معنی اس باب میں پڑھنے ہیں۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا حسن بن محمد بن سعید ہاشمی نے کوفے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فرات بن ابراہیم بن فرات کوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی بن معمر میم عین میم رے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن علی رملی رے میم لام چھوٹیے نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یعقوب بن اسحاق مروزی نے میم رے واو زے چھوٹیے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عمرو بن منصور نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابان الف بے الف نون ابان نے، اور انہوں نے یحییٰ بن کثیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہارون ابدی عین بے دال چھوٹیے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قول کہ تم مجھ سے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم بخدا اس قول کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنی امت پر اپنی زندگی میں اور اپنی وفات کے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کیا اور امت پر ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے، پس جس نے اس قول کے بعد علی علیہ السلام کے حق میں خلافت کی گواہی نہیں دی تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن حسین سکری سین کاف رے چھوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی محمد بن زکریا نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن عمارہ نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو خالد کابلی سے، اور انہوں نے کہا کہ سید العابدین امام علی ابن حسین علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر علی علیہ السلام ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اس روایت کا کیا کیا کہ جس کو سعید بن مسیب نے سعد بن ابی وقاص سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام کی مثل کون تھا؟ تو اس کتاب کے مصنف قدس اللہ روح فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے مخالفین کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام کے حق میں نقل کیا گیا کہ تم مجھ سے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علی علیہ السلام کی منزلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام حالتوں میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہارون علیہ السلام کی منزلت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس صورت کے کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسی روایت میں استثناء کر کے الگ کر دیا ہے۔ پس ہارون علیہ السلام کی جو منزلت موسیٰ علیہ السلام سے تھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے بھائی تھے، اور عقل اس منزلت کا استثناء کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے قول سے یہ منزلت مراد نہیں ہو سکتی، چونکہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے اعتبار سے بھائی نہیں تھے۔ ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تھے،
اور روایت میں نبوت کا استثناء اس بات کو منع کرتا ہے کہ علی علیہ السلام نبی ہوں۔ ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ان کے علاوہ دیگر جو منزلتیں ہیں اس میں کچھ ظاہری چیزوں پر مشتمل ہیں اور کچھ باطنی چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ظاہری چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل تھے، تمام لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو محبوب تھے، تمام لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے خاص تھے، تمام لوگوں سے زیادہ اپنے آپ میں قابل بھروسہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے غائب ہوئے تھے اور اپنی قوم پر خلیفہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کے دروازے تھے، اور یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا اور ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوتے۔ اور یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ یہ تمام کی تمام خصلتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے علی علیہ السلام کے حق میں ہیں، اور وہ منزلیں جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے باطنی طور پر تھیں، لازمی ہے کہ عقل اس کا استثناء نہیں کرے گی، جس طرح عقل نے دلالت کے اعتبار سے بھائی ہونے کا استثناء کیا تھا، اور نتیجتاً یہ باطنی منزلتیں بھی اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے علی علیہ السلام کے حق میں قرار پائیں گی، اگرچہ ہمارا علم ان باطنی خصوصیات کا احاطہ نہیں کر پاتا، مگر چونکہ روایت کا یہی تقاضا ہے کہ تمام منزلتوں میں مساوی ہیں، جن میں باطنی منزلتیں بھی شامل ہیں، کسی کہنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یوں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض منزلتیں مراد لی ہیں اور بعض مراد نہیں لی ہیں، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا اور یوں کہا جائے گا کہ مراد بعض دوسری منزلتیں لی ہیں، نہ کہ وہ والی کہ جو ذکر کرتے ہو، اور نتیجتاً اس صورت میں تمام بات باطل ہو جائے گی کہ مراد و معانی ناقص ہو جائے اور کلام بے فائدہ ہو جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فائدہ کلام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اس لیے کلام کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھائیں اور ہمیں تعلیم دیں۔ بس اگر یہ ممکن ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارون کی موسیٰ سے بعض منزلتیں مراد لی ہوں اور بعض نہ لی ہوں، تو جبکہ روایت میں کوئی تخصیص دینے والی بات بھی موجود نہ ہو، اس صورت میں ہم کلام کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ آیا قلیل منزلتیں مراد ہیں یا کثیر، اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو واجب و لازم ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام منزلتیں مراد لی ہیں کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھیں اور جن کا عقل اور خود روایت استثناء نہیں کر رہی۔ اور جب یہ لازمی ہو گیا تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل ہیں، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، خود کے نزدیک سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں۔ اور علی علیہ السلام کے حق میں یہ بھی لازم آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم پر خلیفہ مقرر کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے غائب ہوں، چاہے سفر کی وجہ سے ہو یا موت کی وجہ سے، چونکہ یہ تمام چیزیں ہارون علیہ السلام اور ان کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت کی شرائط میں سے ہیں۔ پس اگر کہنے والا کہے بے شک ہارون علیہ السلام کا انتقال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد امام نہیں تھے، تو پھر آپ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ وہ مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہیں سے علی علیہ السلام کے معاملے کا ہارون علیہ السلام سے قیاس کر رہے ہیں، جبکہ علی علیہ السلام یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی تھے؟ اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے علی علیہ السلام کے معاملے کو ہارون علیہ السلام پر قیاس فقط اس وجہ سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہے،
تو جب علی علیہ السلام کے لیے یہ والی منزلت تھی اور پھر علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد باقی رہے، تو لازم ہے کہ علی علیہ السلام ہی امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں انشاءاللہ مثال بیان کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی خلیفہ اپنے وزیر سے کہے کہ زید کا حق تم پر یہ ہے کہ جس دن میں وہ تم سے ملاقات کرے 1 دینار دینا ہے، اور عمروں کے حق میں بھی تم پر وہی ذمہ داری ہے جو میں نے زید کے سلسلے میں بیان کی ہے، تو عمروں کے حق میں بھی وہی واجب ہو گیا جو زید کے حق میں لازم قرار پایا تھا۔ جب زید وزیر کے پاس 3 دن تک آتا رہا تو اس نے 3 دینار حاصل کیے، پھر آنا بند کر دیا، اور اس وجہ سے وزیر نے اسے دینار عطا نہیں کیے، اور عمروں وزیر کے پاس 3 دن تک 3 دن تک آیا تو اس نے بھی 3 دینار حاصل کیے۔ اب عمروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چوتھے دن، 5ویں دن اور ہمیشہ ہمیشہ جب تک کہ عمروں زندہ ہے آتا رہے، اور اس وزیر پر لازم ہے کہ جب تک کہ عمروں باقی اور زندہ ہے ہر اس دن میں جس میں وہ اس کے پاس آیا ہے 1 دینار عطا کرتا رہے، اگرچہ زید نے 3 دن سے زیادہ دینار کو حاصل نہیں کیا تھا، اور وزیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عمروں کو یوں کہے کہ میں تمہیں عطا نہیں کروں گا سوائے اتنا کہ جتنا زید نے حاصل کیا ہے، چونکہ زید کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ جب وہ تمہارے پاس آئے اس وقت 1 دینار دینا، تو اگر زید آتا تو وہ اسے حاصل کرتا، اور یہی شرط عمروں کے لیے بھی تھی، اور وہ یقیناً آیا۔ جب اس نے شرط پوری کر دی تو لازم ہے کہ وہ دینار کو حاصل کرے۔ پس اسی طرح ہارون علیہ السلام کے وصی ہونے کے لیے شرط تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں باقی رہے، اور اسی طرح کی شرط علی علیہ السلام کے لیے بھی تھی، تو علی علیہ السلام اپنی قوم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ باقی رہے۔ تو اسی طرح سے علی علیہ السلام کے حق میں یہ ضروری ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ قرار پائیں، اسی طرح سے جو ہم نے زید اور عمروں کی مثال میں بیان کیا ہے، اور یہ بالکل لازمی چیزوں میں سے ہے، اور یہاں جو قیاس کیا گیا وہ بالکل حق بجانب ہے۔ پس اگر کہنے والا کہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جاتے اور ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے تب بھی ان کو ان کی قوم پر خلافت کا حق نہ ہوتا، تو اس سے کہا جائے گا کہ کون سی چیز ہے کہ جس کو یہ کہنے والا جواب میں پیش کرے گا۔ اگر اس سے کوئی کہنے والا کہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے زمانے میں سب سے افضل نہیں تھے، نہ وہ ان کے نزدیک قابل بھروسہ تھے، نہ ان کے علم میں نائب تھے، تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ یہ فضیلتیں ہارون علیہ السلام سے جدا نہیں کی جا سکتی، چونکہ یہ منزلتیں ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے مشہور ہیں۔ تو اگر کوئی انکار کرنے والا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے گا تو لازم آئے گا کہ تمام کا انکار کر دے۔ بس اگر کہنے والا کہے بے شک یہ منزلت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے قرار دی ہے یہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی تھی، اس سے کہا جائے گا کہ ہم واضح دلیل کے ساتھ اس بات پر دلالت پیش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی علیہ السلام کے حق میں یہ قول ہے کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فقط علی علیہ السلام کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے لیے قرار دیا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں۔ اس بات کو وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں جو باتیں دلالت کرتی ہیں وہ 2 معنی ہیں۔ پہلا
علی علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فضیلت اور منزلت ہے اس کو ثابت کرنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے نبی ہونے کی نفی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی علیہ السلام کے لیے اس بات کی نفی کرنا کہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نفی نہ کرتے تو وہم کرنے والے کے لیے یہ وہم کرنا ممکن ہوتا کہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، اور یقیناً ہارون علیہ السلام نبی تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی نفی کر دی تو ضروری ہے کہ یہ نفی اس وقت کے اندر ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے فضیلت اور منزلت کو قرار دیا تھا، چونکہ اسی فضیلت اور منزلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام سے نبی ہونے کی نفی کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہے تو پھر یہ فرمانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی کہ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کی نفی کی، اس کی وجہ صرف اور صرف اس فضیلت اور منزلت کی وجہ سے ہے کہ جو نبوت کے سبب قرار پاتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم ہوا کہ اسی وقت میں کہ جس میں علی علیہ السلام کے لیے فضیلت قرار دی اور ہارون علیہ السلام والی تمام منزلتیں قرار دیں، علی علیہ السلام سے نبوت کی نفی کر دیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کسی اور وقت میں نبوت کی نفی کرتے اور اس وقت کے لیے نفی کرتے کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے، تو ہمارے مخالفین کے پاس یہ گنجائش نکل آتی کہ وہ کہتے کہ اس روایت میں علی علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی منزلت ثابت نہیں ہے کہ جو نبوت کا سبب بنتی ہو، اور یہ بعد میں استثناء ہونے کی وجہ سے کلام لغو قرار پاتا، لام غین واو لغو قرار پاتا، چونکہ اس فرض پر کہ استثناء کسی اور وقت پر واقع ہوا ہے، یہ استثناء فقط وفات کے بعد کے لیے واقع قرار پاتا، اور وہ منزلت کہ جو سبب نبوت بن رہی ہے وہ صرف حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار پاتی کہ جس میں نبوت کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ پس اگر نبوت کا استثناء وفات کے بعد ہوتا، اس بات کے باوجود کہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ثابت ہے، تو لازم آتا کہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نبی ہوتے، چونکہ استثناء تو بعد کے لیے ہے۔ مگر یہ بات فاسد ہے، اور لازم ہے کہ نبوت کا استثناء اسی زمانے کے لیے قرار پائے کہ جس زمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے یہ منزلت قرار دی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ علیہ السلام اس فضیلت و منزلت کے مستحق ہونے کے باوجود نبوت کے مستحق نہیں ہیں۔ اس کا مزید بیان یوں ہو سکتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرماتے کہ علی مجھ سے میری وفات کے بعد ہارون کی موسیٰ سے منزلت پر ہے، مگر یہ کہ میرے ساتھ میری زندگی میں کوئی نبی نہیں ہے، تو اس قول سے لازم آتا کہ علی علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبی ہونا ممکن ہے، چونکہ نبی ہونے کا منع فقط اپنی زندگی کے لیے کیا ہے، اور علی علیہ السلام کے لیے اپنی وفات کے بعد نبی ہونے کو ثابت کیا ہے، چونکہ یہ نبی ہونا یہ ہارون علیہ السلام کی منزلتوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، تو جب صورتحال ایسی ہے تو لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے نبی ہونے کی نفی صرف اس لیے وقت و زمان کے لیے کی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کے لیے یہ فضیلت قرار دی ہے، چونکہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی نفی کرنے کی طرف محتاج ہوئے ہیں، اور جب ضروری قرار پایا کہ منزلت میں سے نبوت بھی ہے تو لازم ہے کہ یہ وفات
پیغمبر کے بعد بھی ہو، چونکہ نبوت کی نفی وفات کے بعد کے لیے کی گئی ہے۔ اور جب یہ لازم ہو گیا کہ علی علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی منزلت تھی وہ ہے، تو یہ بھی لازم آ گیا کہ علی علیہ السلام کے حق میں مسلمانوں پر خلافت اور اطاعت کا فرض ہونا ہے، اور آپ تمام سے زیادہ علم رکھنے والے اور تمام سے افضل ہیں، چونکہ یہی ساری منزلتیں ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ کی حیات میں تھی۔ پس اگر کہنے والا کہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ میرے بعد سے مراد میری نبوت کے بعد ہے نہ کہ میری وفات کے بعد، تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر یہ جائز ہو جائے تو یہ بھی جائز ہو جائے کہ وہ تمام روایتیں کہ جن کو مسلمانوں نے بیان کیا ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس سے مراد لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اور یہ چیز جائز بنا دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور انبیاء بھی ہوں، مگر پس اگر وہ کہے کہ یقیناً مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سے مراد میری وفات کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا ہے، تو اسی طرح اس سے کہا جائے گا کہ یہی بات تمام روایتوں اور آثار میں ہے کہ جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پس اگر وہ کہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ قول تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، تو یہ فقط اس وقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی جانب نکلے اور علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزل پر ہو؟ تو کہا جائے گا کہ استدلال کے قانون کے تحت یہ غلط ہے، چونکہ آپ اجماع والی روایت کو ایسی روایت سے تخصیص نہیں دے سکتے کہ جو فقط آپ کے لیے خاص ہے، ورنہ ہم بھی اس اجماع والی روایت کو ایسی روایت سے تخصیص دیں گے کہ جس کو ہم مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے، اور اس طرح سے نہ آپ کے حق میں اور نہ ہمارے حق میں کوئی حجت و دلیل باقی رہے گی، چونکہ دونوں مخصوص روایتیں ہیں۔ آپ کی مخصوص روایت اور ہماری مخصوص روایت ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، اور عمومی روایت کہ جس کو دونوں گروہ مانتے ہیں اپنے عمومیت پر باقی رہے گی اور اسی کی بنیاد پر دلیل قائم ہوگی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہ روایت جو اس عمومی روایت پر ہمارے حق میں وارد ہوئی ہے آپ کے حق میں نہیں، وہ یہ کہ ہم آپ کی مخصوص روایت کے مقابلے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما یقیناً میں نے علی کو تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور تمہارے امور کو اس کے سپرد کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی جانب سے اس سلسلے میں میری طرف وحی کی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قول کے بعد اس کی تاکید کے لیے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پہ ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ قول پہلے قول کی شرح و تشریح کرنے والا ہو گیا اور تمہارے مخصوص غزوہ تبوک والی روایت کے مد مقابل ہو گیا، اور جب دونوں کی مخصوص روایتیں ساقط ہو گئیں آپ کی غزوہ تبوک والی اور ہماری باقاعدہ مجمع کو جمع کر کے خلافت کے اعلان اور امور کو سپرد کرنے والی، تب وہ روایت باقی رہ گئی کہ جس پر ہم سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور جس کی نقل پر
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے حق میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت پر ہو، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اس حالت میں باقی ہے کہ اس کے معنی وہی ہیں کہ لغت جسے ہم سمجھا رہی ہے اور قانون تفاہم کے اعتبار سے جو مشہور ہے وہ مشہور ہے، اور یہ وہی ہے کہ جس کے متعلق ہم نے گفتگو کی اور جس کی تشریح کی، اور اس کی وجہ سے ہم پر لازم ہوگا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے لیے یقیناً علی علیہ السلام کی امامت کے اوپر نص قائم کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ حق واضح راستہ دکھانے پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو باب 30 تھا وہ مکمل ہو گیا۔ آئیے اب باب 31 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و حسین علیہ السلام کے لیے یہ فرمان کہ تم میرے بعد مستضعفین ہو، میم سین تے ضاد عین فے یہ نون، مستضعفین ہو، اس کے معنی آئیے پڑھتے ہیں۔ سب نمبر 1 یعنی پوائنٹ 1 ایک ہی ہے، یہاں پہ اس میں باب میں بس ایک ہی ہے، لیکن سمجھایا گیا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد ہیثم اجلی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، حسن اور حسین علیہم السلام کی طرف نگاہ فرما کر گریہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد مستضعفین ہو۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر کے فرمان کا مطلب ہے کہ تم لوگ میرے بعد آئمہ ہو۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، کہاں پر اللہ فرماتا ہے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ترجمہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں۔ یہ ہم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 یہاں پر پڑھی، اور لکھا ہے کہ پس یہ آیت قیامت کے دن تک ہمارے سلسلے جاری رہنے والی ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ آخری لائن کے پس یہ آیت قیامت کے دن تک ہمارے سلسلے میں جاری رہنے والی ہے۔ اور یوں سامعین ہم نے باب 31 بھی مکمل کر لیا۔ اس نشست میں ہم نے باب 30 اور 31 کو پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو باب نمبر 32 ہے اس کا میں عنوان بتا دیتی ہوں کہ ان الفاظ کے معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وارد ہوئے ہیں، ان سب کو ہم جانیں گے اگلی نشست میں، کیونکہ اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو وہ باب تھوڑا طویل ہے، تو ایک نشست میں تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، تو اس طرح آپ کی جستجو باقی رہ جائے گی۔ تو ہم اسی نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ باب 32 کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔